أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعد از حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے حبیب مکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں کئی جگہ بندوں کو دنیا کی حقیقت بتلائی کہ انسان دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس کے پیچھے انسان مارا مارا پھرتا ہے، جس کے پیچھے انسان دن رات کوششوں میں مصروف رہتا ہے، جس کے پیچھے انسان بڑی جد و جہد کرتا ہے، جس کے پیچھے انسان رب کو بھی بلا بیٹھتا ہے. یہ وہ دولت ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے خدا کو اپنے رب کو بھی بھلا دیتا ہے. جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے، پیسہ جائیداد آتی ہے، وہ بندے سے خدا بن بیٹھتا ہے. پھر انسان کا یہ وہم، انسان کا یہ گمان ہوتا ہے، انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس اس دھرتی پہ، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ میں ہی ہوں. جب انسان کے اندر لفظ میں، انا آتی ہے، تکبر آتا ہے، تو پھر انسان خود سے خدا بن جاتا ہے. پھر وہ ساری عاجزی، ساری انکساری، پھر وہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے پھر جو حدیں مقرر کی، اس حدوں کو توڑتا ہوا انسان آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر قرآن پڑھنا بھول جاتا ہے کہ جس میں رب تبارک و تعالی نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ انسان تیری ایک حد ہے، اگر تو اس حد کے اندر، ان حدود کے اندر رہے گا تو تیرے لیے دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی، آخرت کی زندگی بھی بہترین ہوگی. لیکن جب انسان ظلم اور بربریت کے اندر، غرور و تکبر کے اندر، اپنی انا کے اندر ان حدوں کو پار کرتا ہے تو پھر رب تنبیہ فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ انسان ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر یہ نہ سمجھنا کہ اگر میں خود سے خدا بن بیٹھا تو رب کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، یہ ہمارا وہم ہو سکتا ہے، لیکن رب نے ہمیں واضح تنبیہ فرمائی کہ ان بطش ربک لشدید. اور رب نے پھر دوسری جگہ ہمیں مزید تنبیہ فرمائی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا اسے گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا. تیرا کیا گمان ہے؟ تو کیا گمان کرتا ہے؟ تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ تیرے پاس رہ جائے گا، یہ مال ہمیشہ رہ جائے گا. نہیں، رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال کسی کے پاس نہیں رہتا. دنیا اس سے وفا کرتی ہے جو میرے مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے. دنیا اس کی ہوتی ہے جو محبوب کا بن جاتا ہے،
جو مصطفیٰ کا بن جاتا ہے، جو خدا کا بن جاتا ہے، جو رب کا بن جاتا ہے، پھر رب اس کا بن جاتا ہے۔ پہلے اپنے اندر وہ وفا پیدا کریں، وہ انداز وفا پیدا کر، اور رب کی جستجو پیدا کر، اپنے اندر رب کی تلاش پیدا کر۔ جب تجھ میں رب کی تلاش آ جائے گی، جب وہ وفا کا سلیقہ آ جائے گا، وفا کا طریقہ آ جائے گا، پھر رب بھی تیرا ہو جائے گا، دنیا بھی تیری ہو جائے گی۔ تو رب نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، کیا وہ یہ خیال مال کو جمع کرتا ہے، اسے گن گن کے رکھتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ مال اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اور ہاں، دنیا والے اس وقت تک کے وفا کرتے ہیں جب تک کہ ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، جب تک کہ ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، جب تک کہ ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس وقت تک کے لوگ وفا کرتے ہیں۔ اور بندے اس وقت تک وفا کرتے ہیں جب کسی کے پاس مال و دولت دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو غریبوں سے وفا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ انتہائی کم ملتے ہیں، انتہائی کم ملتے ہیں، اگر مل بھی جائیں تو انتہائی کم ملتے ہیں۔ لیکن جو مصطفیٰ سے عہد کرے، مصطفیٰ سے وعدے کرے اور اس وعدے کو وفا کرے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، وہ بیمار بھی ہو، پھر حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیاوے لوگوں کے بڑے قصیدے لکھتے ہیں، بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جب ان کا مرگ، یعنی کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں، بستر پہ سو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے تک نہیں آتا۔ آپ ایک مرتبہ ایسے بیٹھے بیٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دنیاوی لوگوں کے بڑے قصیدے لکھے ہیں، بڑے قصیدے لکھے ہیں، کوئی مجھے پوچھنے تک نہیں آتا، بڑے میں نے قصیدے لکھے لیکن کوئی پوچھنے تک نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، آج آپ کی بھی تعریف کیے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے لکھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، پھر آپ نے لکھا محمد سید الکونین والثقلین، محمد تمام لوگوں کے سردار ہیں، جنوں کے بھی سردار ہیں، انسانوں کے بھی سردار ہیں۔ پھر آپ نے لکھا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، وہ ذات، وہ محبوب جس سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر آپ سوتے ہیں، ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، مصطفیٰ کریم دیدار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بصیری بول کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دنیاوی لوگوں سے علاج کروا دیے، سب حکیموں نے لا علاج کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے در پہ آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے در پہ آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست آپ کے جسم پہ پھیرتے ہیں۔ صبح امام بصیری اٹھتے گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے کمال ہو گیا؟ انہوں نے کہا جب تک میں دنیاوی لوگوں کی مدح کرتا رہا، دنیاوی لوگوں کی تعریفیں کرتا رہا، ان سے علاج کرواتا رہا، کوئی آرام نہیں آیا، کوئی سکون نہیں آیا۔ آج میں نے اس ذات سے علاج کیا ہے جو تمام بے سہاروں کا سہارا ہے، تمام غموں کا مداوع کرنے والے ہیں۔ وہ ذات میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے میرا علاج فرمایا ہے، آج میں دوڑ رہا ہوں۔ پھر اس وقت سے لے کر کبھی دنیاوی لوگوں کی تعریف نہیں کی۔ یہ اس وقت تک کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ لوگ، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہوتی ہے یا ہمارے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے انسان کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت آتی ہے، سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک سہارا پھر بھی رہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا سہارا ہے، وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس وجہ سے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، ذرا اپنی آنکھ تو کھول، ذرا میری طرف آ تو صحیح، دیکھ میں کیسے تیری دنیا کو بدلتا ہوں، ذرا میری بارگاہ میں سربسجود ہو، میرے سے محبت کی جستجو کر، میرے سے وفا کی جستجو کر، اپنے دل کے اندر وہ جستجو پیدا کر، اپنے دل کے اندر وہ وفا کا انداز پیدا کر کہ میں بھی تجھ سے محبت کر سکوں۔ دعوے تو کرے کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، لیکن جب باری آئے تعریف کی تو دنیاوی لوگوں کی تعریف کر رہا ہو، جب باری آئی قصیدہ لکھنے کی تو بڑے بڑے لوگوں کے در پہ بیٹھا ہو اور بڑے بڑے لوگوں کی تعریف کر رہا ہو۔ نہ، پھر ایسا نہ کرنا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرا ہے تو پھر میرا ہو کے رہنا، پھر دیکھ میں کیسے ساری دنیا کو تیری قدموں میں لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں تنبیہ فرمائی
کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ سکندر یہ دنیا کا فاتح تھا، دنیا فتح کرنے والا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی اس نے، پوری دنیا پہ، اور اس کی خزانے کی کنجیاں بے شمار لاتعداد ہوتی تھیں، کئی کئی 100 اونٹ اٹھاتے تھے۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا، اس نے اپنے نوکروں چاکروں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح قبض انسری سے پرواز کر جائے، میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا اور لوگوں کو بتانا کہ اے لوگوں، دنیا کو فتح کرنے والا، دنیا پہ حکمرانی کرنے والا دونوں ہاتھ خالی لے کے جا رہا ہے، دونوں ہاتھ خالی لے کے جا رہا ہے، اس ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، اس ہاتھ میں کچھ ہے، دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اور ان کو بتا دینا دنیا کے اندر جتنا بھی کماؤ گے یہیں پہ رہ جائے گا، یہیں پہ رہ جائے گا، کچھ ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں اگر میرے مصطفیٰ سے محبت کر کے جاؤ گے، میرے مصطفیٰ سے وفا کر کے جاؤ گے، وہ یہاں بھی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی کام آئے گی۔ تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس انداز سے آگاہ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا اس کو کیا سمجھتے ہو، یہ کھیل کود کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال ایک مچھر کی سی دی ہے، جس میں مچھر ہوتا ہے، مچھر کے پر، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ رب نے فرمایا کہ دنیا بھی کوئی اوقات نہیں ہے، دنیا کی مثال بھی ایسے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم دن رات جس جد و جہد کے اندر لگے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کے ساز و سامان کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلو چلے بھی جائیں تو ہمارے بچے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اگر ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی کریں اور اپنے بچوں کو محمد کی محبت بھی سکھائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھائیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہ العالمین یہ کہاں سے آئے، ہم نے دنیا کے اندر اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں، الہ العالمین یہ کہاں سے آئے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، پیچھے جو اپنے نیک رشتہ دار چھوڑ کے آئے تھے، پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ کے آئے تھے، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتی تھیں، یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے۔ اگر ہمارے رشتہ دار ہی ایسے ہیں، ہماری اولاد ہی ایسے ہے جو ہمارے دعا نہیں کرتی، تو اس اولاد کا کیا فائدہ ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ انقطع عملہ الا من 3، یعنی کہ جب انسان کی روح قبض انسری سے پرواز کرتی ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو پھر بھی کام آتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نیک اولاد، صدقہ جاریہ، اور ایسا علم جو انسان کو نفع دے۔ اولاد نیک اولاد ہو، والدین کے چلے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کہ الہ العالمین میرے والدین کی بخشش فرما۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، نماز رب کی پڑھتے ہیں، سر بسجود رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم التحیات کے اندر بیٹھتے ہیں تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ بندے نماز میری پڑھتا ہے، لیکن پڑھ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی، الہ العالمین میری مغفرت فرما، والدیہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ نماز رب کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، والدین کے لیے، تمام مومنوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی اولاد جو والدین کے جانے کے بعد والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج نہیں کر سکتا، طاقت نہیں رکھتا، وہ محبت بھری نگاہوں سے والدین کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ رب العالمین مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی عظمت والی ہے، کتنی عظمت والی حدیث ہے، کتنی عظمت والی ہستیاں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں کہ ہم عمرے پہ نہیں جا سکتے، حج پہ نہیں جا سکتے، لیکن والدین کے چہرے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ فرمائی، آگاہ فرمایا کہ انسان کل نفس ذائقۃ الموت، چلے جانا ہے۔ اور جنازے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ جو جنازے ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان آج میں جا رہا ہوں، کل میری جگہ تو بھی آئے گا، آج میں جا رہا ہوں کل تو بھی جائے گا، یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہم اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر اتنا کچھ کرتے ہیں
کہ ہم دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنے کی سوچتے ہیں، دوسروں کو ذلیل رسوا کرنے کی سوچتے ہیں، دوسروں کو طنز و تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، جو لوگ سمجھتے ہیں نا، جو خود سے خدا بن بیٹھتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت کا ذرہ آ جاتا ہے، وہ خود سے خدا بن بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مل مفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ ایک مفلس کی تعریف ہم بھی کرتے ہیں کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ غریب، مفلس کا مطلب غریب، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا یأتی یوم القیامتی، قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے پاس صدقہ بھی ہوگا، اس کے پاس خیرات بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری نیکیاں اس کے پاس موجود ہوں گی، لیکن وہ ایسی صورت، ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو ذلیل رسوا کیا ہوگا، کسی پر کیا الزام لگایا ہوگا، کسی پر کیا الزام لگایا ہوگا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ان تمام لوگوں کو دے دی جائیں گی، وہ جتنی نیکیاں کر کے آیا ہوگا، جتنی نیکی کر کے آیا ہوگا۔ اب ذرا تصور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح، محشر کا میدان ہو، محشر کا میدان ہو، حضرت آدم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی تک وہاں پہ موجود ہو، اور کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جائے کہ جس کو کہا جائے کہ بتا تو دنیا میں کس کس کو ستا کے آیا ہے، اتنے بھرے مجمع میں اس کو رسوا کر دیا جائے گا تو اس کو کیسا لگے گا۔ ایک واقعہ میں یہاں پہ بیان کر چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، بارش نہیں ہوتی، کہاں سالی پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آقا کریم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین کرم فرمائیے، یہاں پر بارش نہیں ہوتی، بارش عطا فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی ساری امت کو لے کر کھلے میدان میں چلے جائیں۔ آپ چلے گئے، دعا مانگی، پھر بھی بارش نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ادھر ایک ایسے شخص بیٹھا ہے جو گناہ گار ہے، اعلان کریں وہ شخص یہاں سے کھڑا ہو جائے، بارش ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، وہ بندہ بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ الہ العالمین میں بڑا گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، لیکن اگر میں یہاں سے اٹھوں گا تو مجھے لوگ ذلیل اور رسوا کر دیں گے، مجھے لوگ جینے نہیں دیں گے، جس طرح ہم لوگوں کو جینے نہیں دیتے۔ کسی کا عیب ہمارے ہتھے لگ جائے نا تو ہم اس کو جینے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں فلانا تو ایسا، چوک میں کھڑے کو کہتے ہیں فلانا ایسا ہے، یعنی کہ چوک کے اندر اس کی عزت کو لٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو فلانا ایسا ہے۔ تو بندہ عرض کرنے لگا کہ الہ العالمین ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، اگر میں یہاں سے کھڑا ہوں گا اس بھرے مجمع کے اندر تو لوگ مجھے رسوا کر دیں گے۔ ابھی وہ اٹھا نہیں تھا، ابھی دعا نہیں کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بارش کا نزول فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کہ الہ العالمین یہ کیا بات ہے، ہم نے دعا بھی نہیں کی، بارش ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وہ بیٹھے بیٹھے اس نے توبہ کر لی میری بارگاہ کے اندر، وہ میرا دوست بن گیا ہے، وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین ذرا اس بندے کا دیدار تو کرا کہ جس کے صدقے سے، جو ابھی تک گناہ گار تھا لیکن اس کے صدقے سے تو نے ہمیں بارش عطا فرمائی، ابھی تک وہ تیرا نافرمان تھا لیکن بیٹھے بیٹھے تیرا دوست بن گیا، الہ العالمین ذرا اس کا دیدار تو کروا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ اے موسیٰ 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، میں ستار العیوب ہوں، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوں، میں لوگوں کے عیب دکھانے والا نہیں، عیب چھپانے والا ہوں۔ اے موسیٰ 40 سال تک میں اس کو گناہوں کو چھپاتا رہا، وہ میرا نافرمان تھا، میرا دوست بن گیا، اب کیسے دکھا دوں، اب کیسے دکھا دوں۔ ذرا تصور کریں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ذرا تصور کریں جہاں سارے نبی موجود ہوں گے، سارے نبی موجود ہوں گے، جہاں ساری امتیں موجود ہوں گی، رب العالمین اگر ارشاد فرما دے بندے ذرا کھڑا ہو تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے، تو کس منہ سے کھڑے ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے رب کو کہ الہ العالمین ہم دنیا کے اندر لوگوں کو ذلیل کر کے آئے تھے، دنیا کے اندر لوگوں کو رسوا کر کے آئے تھے، ہم لوگوں کو دنیا کے اندر ان کے وقار کو، ان کے عیب کو، ان کی عزتوں کو چوک میں لٹکا کے آئے تھے۔ اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
اس وقت ہماری زبان نہیں بولے گی، ہمارے جسم گواہی دیں گے کہ یہ بندہ یہ کام کر کے آیا ہے. یہ جسم، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے کہ الہ العالمین یہ بندہ یہ کام کر کے آیا تھا. اور یہ قرآن بیان کرتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایسے کام کر کے آیا ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں، ہم رب کا کہنا نہیں مانتے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. اور جب رب کی بارگاہ میں دینے کا معاملہ آئے تو رب نے فرمایا نا کہ جمع مالا معددا، مال کو جمع بھی کرتا ہے، گن گن کے بھی رکھتا ہے. جب رب کی بارگاہ میں دینے کا معاملہ تھا، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، دیہاتی ایریا ہے، تو ہم جب اپنی زمین اگاتے ہیں تو ہم کتنا رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں، کتنا خیرات کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. اور پہلے کے دور کے اندر ایک بندہ کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، ایک بندہ کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے. اب سارے گھر والے کماتے ہیں، برکت پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی پریشان بیٹھے ہیں. کسی کی 2 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کسی کی 5 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ بھی پریشان ہے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہوتا. پرائم منسٹر، وزیر اعظم ہمارا کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہوتا. تو جو بیچارہ مسجد کے اندر امام ہے، جس کی 8-10 ہزار تنخواہ ہے، وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ ذرا یہ کبھی سوچا ہے کہ وہ انسان کیسے گزارا کرتا ہو؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں؟ کیا اس کا گھر بار نہیں؟ کیا وہ پیٹ ساتھ میں نہیں رکھتا؟ تو ہمارے پاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ بھی ہو، کسی کے پاس 10 لاکھ ہے اس کا بھی گزارا نہیں ہے، کسی کے پاس 10,000 ہے اس کا بھی گزارا نہیں. اور ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دے کے بھی خوش ہوتے ہیں، لے کے نہیں، وہ دے کے بھی خوش ہوتے ہیں. اور حقیقی پیروں کی تعریف یہ ہے کہ وہ لیتے نہیں بلکہ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اور ذرا آپ اس بات کو ذرا غور و فکر کریں، ذرا سوچیں کہ آج اتنا کثیر ہونے کے باوجود بھی ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. 50 من 100 من گندم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم سال کے آخر میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یار ہمارے دانے ختم، گندم ختم ہو گئی ہے، برکت نہیں ہے. جب ہم نے رب کی اطاعت کرنا چھوڑ دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چھوڑ دی، جب ہم نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تو پھر برکتیں کیسے ہوں گی؟ جب ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، جب ہم نے رب پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہمارے رزق میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ جب ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہم آدھا آگے گھر پہ رکھ لیتے ہیں اور آدھا کہتے ہیں یہ ہوا ہی ایسے، ہم رب کا شکر ہی ادا نہیں کرتے تو پھر برکتیں کیسی ہوں گی؟ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.